السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم کام ہم انجام دینے جا رہے ہیں جو قربانی کا ہے، لیکن قربانی کرنے سے پہلے ہم ایک بات کو سمجھ لیں۔ آئے اس ویڈیو کو دیکھ کر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور سوال تھا اس وجہ سے میں نے ایک عالم ہے یا کیا ہے مجھے نہیں پتا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا قربانی قبول نہیں ہوا، کس طرح کی بات ہے کیا؟ دیکھیے زبیر جی، نماز چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ دینا یہ بہت بڑا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ امت کے بہت سارے علماء نے ایسے آدمی کو کافر تک کہا ہے کہ وہ اس دین سے خارج ہو جاتا ہے، اور ان کے پاس بہت قوی دلیلیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اور کئی ساری روایتیں ہیں۔ تو ایسا آدمی جس کے بارے میں امت کا اتنا بڑا طبقہ کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، ایسے آدمی کو ڈرنا چاہیے، اور اگر وہ کافر ہو گیا تو وہ قربانی کرے یا کوئی بھی عبادت کرے، وہ کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو اس سے قطع نظر کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے کیا ہے، ایسے آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، فرض کیجئے کہ اگر ان علماء کی بات صحیح نکلی تب تو آپ کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو آپ پہلے نماز پڑھنا شروع کیجئے، نماز واجب ہے، قربانی سنت موقدہ ہے۔ پہلے آپ نماز پڑھنا شروع کیجئے اور اس بات کو دل میں رکھیے کہ ہو سکتا ہے میں اسلام سے خارج نہ ہو جاؤں تو میری ساری عبادتیں، کوئی بھی عبادت قبول نہ ہو، جس میں سے کیا قربانی بھی ہے۔ جی، لیکن اصل سوال رہ گیا شیخ۔ دیکھیے شیخ حاصل، مسئلہ یہ ہے کہ جو تکفیر کا مسئلہ ہے میں اس سے تھوڑا سا میں بچتا ہوں، میں اس لیے کہ مسئلہ یہ بہت خطرناک ہے تکفیر کا، لیکن حقیقت میں میں اپنی بات بتاؤں ناظرین کے سامنے کہ جو رجحان ہے میرا، جو رجحان ہے وہ زیادہ اس بات کی طرف جا رہا ہے کہ جو لوگ تکفیر کرتے ہیں ان کا قول بہت قوی ہے، اس کو آسانی کے ساتھ آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ اختلاف اتنا شدید ہے، شیخ البانی وغیرہ کا موقف یہی ہے، بہت سارے علماء ہیں جو محققین علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے کہ کچھ ادلہ ایسے بھی ہیں کہ ان کی تکفیر نہیں کی جا سکتی، لیکن اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے نا کہ وہ بہت خطرناک بات ہے، بہت عظیم گناہ کر رہا ہے۔ جی، تو سوال ہے ان کا، وہ قربانی کر سکتے ہیں کہ ان کی قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس سے قطع نظر کہ وہ مسئلہ جو تکفیر والا ہو گیا نہیں ہوگا، کہ اس کی قربانی قبول ہوگی کہ نہیں، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ دیکھیے یہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، یہ جو مسئلہ ہے یہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جب ہم اس مسئلے پر حکم لگائیں گے تبھی اس مسئلے کا پتہ چلے گا۔ تو زبیر بھائی فی الحال تو یہ آپ یہ سمجھیے کہ آپ نماز پڑھیے، اس کے بعد ہی قربانی کیجیے۔ نہیں میں پڑھتا ہوں لیکن دوسرے کے لیے پوچھا ہوں۔ ہاں ان سے بھی یہی بتائیے کہ آپ کے بارے میں بہت سارے بے شمار علماء نے یہی کہا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے تو قربانی ایک الگ عبادت ہو گیا یا سنت ہو گیا، نماز تو الگ ہو گیا نا۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جیسے کلمہ پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ جی بتائیے جی زبیر بھائی۔ جی ہاں عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل نہ ہو اور نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کلمہ پڑھنا تو الگ عبادت ہے، نماز الگ عبادت ہے؟ تو کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کے نہ کرنے سے آدمی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جب آپ خارج ہو جائیں گے تو عبادت کرنے نہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ یہی سمجھائیے کہ آپ لوگ پہلے نماز پڑھنا شروع کیجیے، ورنہ خطرہ ہے کہ آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ نماز نہیں پڑھنے سے ایمان کا خطرہ ہے۔ جی بالکل۔ شکراً، جزاک اللہ خیر۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا کتنا خطرناک بات ہے نماز کا چھوڑنا۔ یہ کفر اکبر میں سے آتا ہے، جس کی وجہ سے جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، اور اگر نماز چھوڑا ہے تو شاید اس کا کوئی بھی عمل قبول نہ ہو۔ ہم ہزاروں لاکھوں کا
بکرا لا کر ذبح کر دیں گے، قربان کر دیں گے اور امید رکھیں گے اللہ سے کہ نیکی دے، تو شاید نہ ہو۔ ہم خود اپنی بارے میں سوچے، اگر کسی راستے سے چلنے پہ ہمیں خطرہ ہو، کوئی بتائے کہ اگر اس راستے سے جائیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہوگا، آپ کی جان جا سکتی ہے، تو کیا ہم اس راستے سے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، راستہ بدل لیں گے۔ تو اسی طرح کا یہ بھی ہے، یہ تو ایمان پہ خطرہ ہے، کفر کا بات ہے، دائرۂ اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے۔ تو ہمیں نماز کو سیریس لینا چاہیے اور نماز پڑھیں اور تب قربانی کریں، انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب اور مقبولیت ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم میں سے بے نمازی اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نمازی بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔